اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام واجب الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک پروردگار جل جلالہ کل مومنین اور مومنات، تمام مسلمین اور مسلمات کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور اللہ پاک پروردگار جل جلالہ تمام مسلمانوں کو جنات اور شیاطین کے شر سے محفوظ فرمائے، اور سیلاب زدگان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ہمارے مومن بہن بھائیوں کی غائبانہ مدد فرمائے، اور کل انسانیت کے لیے بھی یہ پیغام ہے جس سے جو ہو سکے سیلاب زدہ انسانوں کے لیے، اپنوں کے لیے، سب کے لیے، ان کے لیے مدد کرنے کے لیے بھرپور کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین۔ واجب الاحترام انشاءاللہ عز و جل پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ مبارکہ کا رکوع نمبر 7 تلاوت کریں گے، اور اس میں دیکھتے ہیں ترجمہ و تفسیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کا فہم و ادراک عطا فرمائے، اور اس میں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو فالو کرنے کی، اتباع کرنے کی بھی اللہ ہمیں طاقت اور قوت عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء فلا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک ھم الکافرون۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بین یدیہ من التوراۃ وہدی وموعظۃ للمتقین۔ ولیحکم اہل الانجیل بما انزل اللہ فیہ ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک ھم الفاسقون۔ وانزلنا علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ فاحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم عما جاءک من الحق لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاج ولو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدۃ ولکن لیبلوکم فیما آتاکم فاستبقوا الخیرات الی اللہ مرجعکم جميعا فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ آفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مہربان ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ تمام واجب الاحترام اللہ تعالیٰ یہ رکوع نمبر جو 7 المائدہ مبارکہ کا، اس میں تینوں کتابوں کا ذکر فرمائے گا، توریت کا بھی، انجیل کا بھی، اور قرآن مجید فرقان حمید کا بھی، اور ان کے ساتھ ریلیٹڈ باتیں ہوں گی۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، توریت اور انجیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اور پھر قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ انا انزلنا التوراۃ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی، ہم نے تورات اتاری، فیہا ھدی ونور، اس میں ہدایت اور نور ہے، یحکم بہا النبیون الذین، اللہ کہتے ہیں اس کے مطابق انبیاء جو ہمارے اللہ کہتا ہے اسلموا فرما بردار تھے، وہ اس کے مطابق حکم دیتے رہے، یحکموا حکم دیتے رہے، فیصلے کرتے رہے، للذین ھادوا، اور وہ لوگ کون تھے، وہ اللہ کہتا ہے وہ یہودی بھی تھے اور اسی کے مطابق وہ حکم دیتے رہے، وربانیون، اور رب والے بھی تھے یعنی اللہ والے بھی تھے، والاحبار، اور علماء کرام بھی تھے، بما استحفظوا من کتاب اللہ، اور اللہ کی کتاب کے وہ محافظ ٹھہرائے گئے تھے، وکانوا علیہ شہداء، اور وہ تھے اس کے اوپر گواہ، شہادہ گواہ، اس کے اوپر اللہ کہتا ہے وہ گواہ تھے،
فلا تخشوا الناس، اور اللہ کہتا ہے تم لوگوں سے نہ ڈرو، ناس انسانوں کو کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے فلا تو نہ، تخشوا الناس لوگوں سے ڈرو، یعنی لوگوں سے نہ ڈرا کرو، واخشونی اور مجھ سے ڈرا کرو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور نہ بیچا کرو میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت سے، ومن لم یحکم بما انزل اللہ، اللہ کہتا ہے اور جو فیصلہ نہ کرے اس کتاب کے مطابق جسے انزل اللہ، اللہ نے نازل فرمایا ہے، تو فاولئک هم الکافرون، تو وہی لوگ کافر ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ فرماتا ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے لکھ دیا ہے، وَكَتَبْنَا، اور ہم نے لکھ دیا علیہم فیہا ان النفس بالنفس، اللہ کہتا ہے یہود کے لیے تورات میں اللہ نے ظاہر ہے کیا لکھا ہے، اپنا حکم لکھا ہے، اللہ کہتا ہے یہود کے لیے تورات میں ہم نے یہ حکم لکھ دیا تھا کہ ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، والعین بالعین، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور زخموں کے لیے قصاص ہے، فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، اللہ کہتا ہے تو جو شخص معاف کر دے بدلہ، تو یہ معافی کفارہ بن جائے گی اس کے گناہوں کا، کفارات اللہ، اس کے لیے یہ کفارہ بن جائے گی، کس بات کا، گناہوں کا، اس کے لیے اس کے جو گناہ ہوں گے نا اس کے لیے یہ کفارہ بن جائے گی اگر وہ درگزر کرے گا، اگر وہ معاف کرے گا، وہ من لم یحکم، اور جو فیصلہ نہ کرے اس کتاب کے مطابق بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، جو اللہ نے اتاری ہے، تو فاولئک هم الظالمون، تو وہی لوگ ظالم ہیں، وقفینا علی آثارہم، اور اللہ کہتے ہیں ہم نے پیچھے بھیجا ان کے نقش قدم پر، آثارہم، ان کے نقش قدم پر، بے عیسی بن مریم، بے عیسی بن مریم، یعنی عیسیٰ بن مریم کو، مریم کے بیٹے عیسیٰ کو، مصدق کلیمہ بین یدیہ من التوراۃ، اللہ کہتا ہے مصدقاً، وہ تصدیق کرنے والا جو اس کے سامنے موجود تھا، یعنی توریت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو اس وقت توریت موجود تھی، تو اس توریت کے وہ مصدق بن کر تشریف لائے، یعنی تصدیق کرنے والا جو اس کے سامنے موجود تھی، یعنی توریت، و آتینہ الانجیل، اور اللہ فرماتا ہے ہم نے اسے انجیل عطا فرمائی، اسے انجیل دی، فیہ ھدی و نور، اور اس میں ہدایت اور نور تھا، مصدق لما بین یدیہ من التوراۃ و ھدی و موعظۃ للمتقین، اور اللہ کہتا ہے وہ تصدیق کرنے والی تھی جو اس سے پہلے تھا، یعنی تورات اور یہ انجیل ہدایت اور نصیحت تھی پرہیزگاروں کے لیے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، متقیوں کے لیے، وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، اور ضرور اللہ کہتا ہے انجیل والے اس کے مطابق فیصلہ کیا کریں، بما انزل اللہ فیہ، جو نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس میں، یعنی پہلے اللہ نے تورات کی بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے تورات کو اللہ نے ہدایت اور نور بنا کر اتارا، اور اللہ کہتا ہے اس میں جو میرے احکامات ہیں اس کے مطابق وہ فیصلہ کیا کریں یہودی لوگ جو ہیں، پھر تورات کے بعد انجیل کی بات آئی کہ اللہ کہتا ہے عیسائیوں کے اوپر انجیل کو نازل فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ہدایت اور نور بنا کر، اللہ کہتا ہے میں نے نازل فرمایا، تو اس میں بھی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس کے مطابق وہ فیصلہ کیا کرے، اور جو ایسا نہیں کریں گے، اللہ کہتا ہے پہلے اللہ نے فرمایا وہ کافر لوگ ہیں، پھر اللہ نے اب فرمایا کہ وہ تو کون سے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو اس کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، اللہ کہتا ہے وہ فاسق ہیں، فاسق کس کو کہتے ہیں، جو نافرمان ہوتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے تو وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو جو فیصلہ نہ کریں اس کے مطابق جسے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے تو وہی لوگ فاسق ہیں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، اور اللہ کہتے ہیں اب اللہ تعالیٰ قرآن کی بات کرنے لگے ہیں، قرآن کی بات اللہ تعالیٰ جب کریں گے تو ظاہر اپنے حبیب کی بات کریں گے، تو اللہ نے فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، انزلنا، ہم نے نازل کی، ہم نے اتاری، علیکا، تیری طرف، یعنی آپ کی طرف ہم نے نازل کی یہ جو کتاب ہے، الکتابہ، کتاب کون سی، قرآن، یعنی قرآن کی بات ہو رہی ہے کہ اے حبیب ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب یعنی قرآن اتاری، بالحقی، حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، مصدقاً، تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدہ من الکتاب، جو اس سے پہلے آسمانی کتابیں ہیں، جو اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں ہیں اس کی تصدیق کرنے والی ہے، دیکھیے توریت کی تصدیق کرنے کے لیے انجیل آئی، اور توریت اور انجیل ان تمام کتابوں کی تصدیق کرنے کے لیے قرآن آیا، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ کہتا ہے اور یہ قرآن محافظ ہے، مُهَيْمِنًا، محافظ،
اس کے علاوہ بھی بہت سارے مطلب ہیں، وہ ہم تفسیر میں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ جو قرآن ہے نا وہ مہیمنن، یہ محافظ ہے اس پر، تو آپ فحکم بینہم، ان کے درمیان فیصلہ فرمائیے، بما انزل اللہ، اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے اس میں نازل فرمایا ہے، ولا تتبع اہواہم اما جاءک من الحق، اور آپ نہ پیروی کریں ان کی خواہشات کی، یعنی جو یہود علماء آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں نا کہ ہماری یہ خواہش ہے اور اس کے مطابق آپ ہمارا فیصلہ کر دیں، تو اللہ کہتا ہے آپ ان کی خواہشات کی پیروی، لا تتبع، نہ ان کی پیروی کریں، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں اس حق کو چھوڑ کر جو آپ کے پاس آیا ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْہاجًا، اور ہر ایک کے لیے اللہ کہتا ہے ہم نے تم میں سے ایک شریعت اور عمل کی راہ بنائی ہے، شرعتاً شریعت، اور منہاج عمل کی راہ جو روشن رستہ ہے، اللہ کہتا ہے وہ ہم نے سب کے لیے بنایا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لا جعلکم، تو اللہ تمہیں بنا دیتا امت واحداتن، ایک ہی امت، ولیکن لیبلواکم، اللہ کہتا ہے لیکن آزمانا چاہتا ہے تمہیں اس چیز میں، فی ما آتاکم، جو اس نے تم کو دی ہے، فاستبقوا الخیرات، تو اللہ کہتا ہے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، الی اللہ مرجعکم جمیعا، اور اللہ ہی کی طرف تم سب نے لوٹ کر آنا ہے، فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر وہ تمہیں آگاہ کرے گا، پھر وہ تمہیں خبر کرے گا، وہ پھر تمہیں بتائے گا جن باتوں میں تم جھگڑا کیا کرتے تھے۔ وَإِن تختلفون کا مطلب جھگڑا کرنا بھی اور اختلاف کیا کرتے، دونوں طرح سے یہ بات ٹھیک ہے، جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، جن میں تم جھگڑا کیا کرتے تھے، وہ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی خبر دے گا، اللہ تعالیٰ تو وہ تمہیں بتائے گا۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور یہ کہ فیصلہ فرمائے آپ ان کے درمیان اس کے مطابق انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور نہ ان کی خواہشات کی آپ پیروی کریں، وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْدِ، اللہ کہتے ہیں اور آپ ہوشیار رہیں ان سے کہ کہیں یہ برگشتہ نہ کر دیں آپ کو، ما انزل اللہ علیک، اس کا کچھ حصہ جو اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف، یعنی کہ اس کی طرف سے، یعنی کہ قرآن کا جو حصہ کچھ اتارا ہے آپ کی طرف، تو اس سے وہ آپ کو برگشتہ نہ کرتے ہیں، یعنی کہ آپ کا دل برا نہ کرتے ہیں، آپ کو کہیں پھسلا نہ دیں، کہیں آپ کا منہ نہ پھیر دیں اس کی طرف سے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ، اور اگر آپ منہ پھیر لیں تو جان لو، فَاعْلَمْ تو جان لو کہ انما یرید اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا ہے، ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بعض گناہ کی وجہ سے سزا دے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک بہت سے لوگ نافرمان ہیں، فاسق ہیں۔ آفا حکم الجاہلیاتی یبغون، تو کیا وہ جاہلیت کے زمانے کے فیصلے چاہتے ہیں؟ اللہ نے یہاں پر سوالیہ انداز میں، یعنی کہ حرف استفہام، حمزہ زبر آ، آیت کے شروع میں آپ دیکھیے آ فا حکما، تو حمزہ زبر آ حرف استفہام ہے، یعنی کیا وہ جاہلیت کے زمانے کے فیصلے چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ، تو اللہ تعالیٰ سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے؟ حکم لقوم یوقنون، اور ومن احسن من اللہ حکمن، اور اللہ تعالیٰ سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے، جو یعنی کہ اس قوم کے نزدیک جس بات کے اوپر وہ یقین رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان سے بہتر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ سب سے بہتر ہی ہوگا، بے شک اللہ تعالیٰ یہاں پر سوالیہ انداز میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام واجب الاحترام سورۃ المائدہ مبارکہ کا رکوع نمبر 7 کی آیت نمبر 44 میں یک وقت تورات، انجیل اور قرآن تینوں الہامی کتابوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس رکوع میں غور فرمائیے گا، دو چیزوں کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے، ایک یہ کہ تورات اور انجیل اور قرآن مختلف اور متضاد کتابیں، لیکن یہ متضاد کتابیں لوگوں کی نظر میں ہے، ویسے یہ مختلف اور متضاد کتابیں نہیں ہیں، یاد رکھیے گا خاص بات، یہ مختلف اور متضاد کتابیں نہیں ہیں، یہ جو الہامی جتنی بھی کتابیں ہیں نا، نہ ہی یہ ایک دوسری کو تردید کرنے والی ہے کہ کہیں کہ ہم تورات کی تردید انجیل نے کی یا انجیل کی جو تردید ہے وہ قرآن نے کی، نہیں، بلکہ یہ ساری کتابیں ایک دوسرے کے لیے مصدق بن کر آئی ہیں، بلکہ یہ سب ایک سب سے بڑھ کر ایک چشمہ فیض کی یہ نہریں ہیں،
ہر ایک میں نور ہے، ہر ایک میں ہدایت ہے، جو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر روشنی والی زندگی میں ہمیں لاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودیوں اور نصاریوں نے تورات اور انجیل سے فائدہ نہیں اٹھایا، بالکل فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو اے قرآن پڑھنے والوں، اے قرآن کے قاریوں، کہیں تم بھی دھوکے میں آ کر اس کتاب سے دور نہ ہو جانا۔ یہودیوں کو نور اور ہدایت والی تورات عطا فرمائی گئی تھی، اور عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور نور والی جو کتاب تھی وہ اللہ تعالیٰ نے انجیل عطا فرمائی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی انہی کے اوپر ہی عائد کر دی تھی۔ لیکن بعد میں یہودیوں نے بھی اس میں تحریف کی، عیسائیوں نے بھی اللہ کے کلام کو بدل کے رکھ دیا، اور انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ کے جو کلام تھے انہوں نے ان کو دنیا داری کی نظر کر دیا، اور اس میں اپنے مطلب کی باتیں اس میں ڈال دی۔ اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی ہے کہ کہیں تم بھی یہودی علماء کی طرح یا عیسائی علماء کی طرح بادشاہوں اور امیروں سے ڈر کر اس میں ہیر پھیر نہ شروع کر دینا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ اسی رکوع کے اندر جو رکوع نمبر 7 کی جو آیت نمبر ہے 45، اس میں ایسے لوگوں کو ظالم کہا گیا، اور آیت نمبر 47 میں ایسے لوگوں کو، ابھی آپ غور فرمائیے، فاسق کہا گیا۔ چنانچہ علماء اہل سنت کے مطابق جو شخص اللہ کے حکم کی توہین کرتے ہوئے اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا وہ کافر ہوگا، وہ کافر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ آیت نمبر 45 میں ظالم کے لیے عبرت ناک سزا تجویز فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ مظلوم کو عفو و درگزر کی تلقین فرمائی ہے۔ آیت نمبر 46 میں 46 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سلسلہ نبوت جاری رہا، مختلف اوقات میں مختلف مقامات پر انبیاء مبعوث ہوتے رہے ان کے پیچھے، اور ان کے نقش قدم پر حضرت عیسیٰ تشریف لائے، انہوں نے تورات کی تصدیق کی، حضرت عیسیٰ کو انجیل دی گئی، انجیل بھی تورات کی طرح سراپا ہدایت اور نور تھی۔ آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انجیل والے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائے ہیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو فاسق ہیں، یعنی نافرمان ہیں۔ فاسق کا مطلب ہوتا ہے نافرمان۔ آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ تورات اور انجیل کے بعد قرآن کا ذکر فرما رہا ہے، اور اس میں اس کی چند خصوصیات کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ اس کا نزول حق کے ساتھ ہوا ہے، حق یعنی سچ کے ساتھ ہوا ہے، اور دوسری اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور تیسری خوبی یہ ہے کہ قرآن ان کتابوں پر جتنی بھی اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں مہیمن یعنی محافظ بن کر آیا ہے، نگران بن کر آیا ہے، شاہد اور امین بن کر آیا ہے، نگہبان بن کر آیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ سب اسی کے مطلب ہے۔ قرآن آج بھی ہر بات کو صحیح رنگ میں پیش کرتا ہے، 1450 سال گزرنے کے بعد بھی قرآن آسمانی کتابوں کا رقیب بھی ہے، کیونکہ قرآن کی ایک ایسی کسوٹی، قرآن آپ دیکھیے، آپ غور فرمائیے ذرا، رقیب بھی تو نگران کو کہتے ہیں نا، محافظ کو ہی کہتے ہیں نا، تو کیوں کہا جا رہا ہے یہ قرآن کے اتنے پیارے پیارے نام کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ ایک ایسی کسوٹی ہے جس سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ موجودہ تحریر شدہ آسمانی کتابوں میں حق کی کتنی مقدار جوں کی توں موجود ہے۔ قرآن اس بات پر گواہ بھی ہے کہ یہ کتابیں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسل پر نازل فرمائی تھی، اور قرآن ان میں کسی قسم کا تصرف اور کمی بیشی بھی نہیں کرتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا کہ آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، یعنی یہودی علماء کرام ہے چاہے عیسائی علماء کرام ہے، جب آپ کے پاس فیصلے کے لیے آتے ہیں تمام واجب الاحترام، خاص طور پر یاد رکھیے گا کہ اگر کسی بات سے منع کیا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مخاطب اس کا ارتکاب کرنے والا تھا اور اس لیے اب اس کو روک دیا گیا، بلکہ کبھی کبھار منع اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ مخاطب جیسے پہلے اس کام سے مجتنب یعنی اجتناب کرنے والا، پرہیز کرنے والا اور مجتنب بن کر چلا آ رہا ہے نا، تو اسی طرح آئندہ بھی وہ مجتنب رہے، وہ اسی طرح سے اجتناب کرنے والا ہی بنا رہے۔ یہاں رحمت للعالمین کو روکنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے چلے جا رہے ہیں نا، اور ان کی نفسانی خواہشات کی اتباع کا وائمہ تک بھی نہیں گزرتا آپ کے نزدیک، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئندہ بھی ہمت سے احکام ربانی کی اطاعت کرتے جائیے۔ شرعتن کا لفظ آیا ہے، ذرا غور فرمائیے، یہ جو شرعتن یہاں پر یہ جو لفظ آیا ہے نا، یعنی شریعت لغت میں اس راستے کو کہا جاتا ہے جو پانی کی طرف لے جاتا ہو۔ اس مناسبت سے شرعتن یا شریعہ اس راستے کو کہا جاتا ہے جو نجات دارین کی طرف رہنمائی کرتا ہو۔ اور ساتھ ہی پھر منہاج کا لفظ آیا ہے، منہاج کا مطلب ہوتا ہے واضح اور روشن راستہ،
واضح اور بالکل جو روشن راستہ ہے اس کو منہاج کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ عقائد جن پر انسان کی نجات کا انحصار ہے وہ تمام آسمانی کتابوں میں یکساں ہیں، لیکن شریعت کے احکامات اور ان کی تفصیلات، عبادات اور ان کی شکل و صورت، حلت و حرمت کے قواعد، ان میں اختلاف ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف انبیاء کرام کی امتوں کی جو ذہنی سطح تھی، ان کا جو مخصوص ماحول تھا، ان کے معاشرے کے جو تقاضے تھے اس وقت کے زمانے کے مطابق، اور ان کی سیاسی اور اقتصادی جو ضروریات تھیں چونکہ مختلف تھیں، اس لیے ان فروعات میں اختلاف ناگزیر تھا۔ تو وہ اپنی ذہنی صلاحیت کے مطابق ہی ہر چیز کو پک کیا کرتے تھے، تو ہر چیز ان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے نازل فرمائی۔ کتنی خوبصورت بات کہ آخر اللہ کہتا ہے تم سب کو لوٹ کر تو اللہ کے پاس ہی آنا ہے نا۔ اللہ نے یہاں پر یہ بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ جو مرضی کر لو، تم جیسے مرضی کر لو، لیکن آخر کار پھر تم نے پلٹ کر تو میرے پاس ہی آنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ چھوڑ دو سارے جھگڑے، ان دنیا داری کے جھگڑوں میں پڑھ کر اپنا وقت ضائع مت کرو، بلکہ اللہ کے آخری نبی پر، اللہ کے آخری دین پر اور اللہ کی آخری کتاب پر ایمان لے آؤ، اور دوسرے لوگوں سے نیکی کے میدان میں بازی لے جانے کی سر توڑ کوشش کرو، آگے نکلنے کی پوری سٹرگل کرو، کوشش کرو آگے نکلنے کی، یعنی کہ نیکی کے کاموں میں، نیک اعمال میں صرف۔ آیت نمبر 49 میں مسلمانوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب خود تو اللہ کے احکامات سے منہ موڑ چکے تھے، جتنے بھی یعنی کہ یہودیت کی بات ہو رہی ہے یا عیسائیت کی بات ہو رہی ہے، وہ اہل کتاب تھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے منہ موڑ چکے تھے اور اپنی کتابوں سے رشتے توڑ چکے تھے، لیکن اب وہ یہ بھی گوارا نہیں کر سکتے کہ تم ہدایت کی راہ پر چلو، یعنی کہ مسلمانوں کی طرف اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے ان کو کہہ رہا ہے کہ وہ یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ تم لوگ ہدایت کی راہ، جیسے وہ گمراہ خود تھے تو وہ اسی طرح سے وہ چاہتے تھے کہ ان کو بھی گمراہ کریں، اور اس لیے وہ طرح طرح کے شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے، کسی قسم قسم کے اعتراضات لا کر کے آپ کے سامنے پیش کرتے کہ وہ کسی طریقے سے آپ کو آپ کے جو دین سے ہے نا وہ دور کر دیں، یعنی کہ دین سے برگشتہ کرنا، دین سے دور کرنا، اور یعنی کہ کسی طریقے سے آپ اپنے دین سے منہ پھیر لیں۔ آیت نمبر 49 کا جو شان نزول ہے نا وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ بیان فرمایا ہے کہ چند یہودی علماء تھے جن میں نام آ جاتے ہیں ابن سوریہ، کعب بن اسد اور ابن سلونہ، یہ خاص خاص نام ہے یہودی علماء کرام کے۔ تو انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم سارے مل کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں اور انہیں کسی طرح سے اپنے دین سے پھسلاتے ہیں، انہیں یعنی کہ دین سے برگشتہ کرتے ہیں، آخر وہ بشر ہی تو ہیں ہمارے جیسے، تو انہیں دھوکہ دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، تو ہم یہ کام بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ تو بڑی سوچ بچار کے بعد انہوں نے ایک منصوبہ بنایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم یہود کے علماء ہیں، اور اگر ہم آپ کا دین قبول کر لیں تو سب یہودی مسلمان ہو جائیں گے۔ ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمارا بعض لوگوں کے ساتھ تنازع ہے، ہم اس کے تصفیے کے لیے آپ کے پاس آئیں گے، اگر آپ نے اس کا فیصلہ ہمارے حق میں کیا تو ہم سب مسلمان ہو جائیں گے اور ہمارے ایمان لانے سے سارے یہودی بھی اسلام قبول کر لیں گے۔ یہ جو سازش تھی یہ بہت خطرناک تھی، اور انہیں اس بات کا بہت اچھی طرح علم تھا کہ کسی کے اسلام لانے کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوتی ہے نا وہ کسی اور چیز سے نہیں ہوتی، یعنی کہ اسلام لانے کو اگر مسلمان ہوتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، تو حضور کو بے حال مسرت ہوا کرتی تھی اس بات کی، اور اس بات کو وہ جانتے تھے یہودی علماء۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ والی سازش تیار کر کے تو اس طرح سے ان کو دین سے پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں، استغفر اللہ، وہ عقل کے اندھے آپ کو بس بشر یعنی اپنے جیسا عام انسان سمجھ رہے تھے، استغفر اللہ۔ لیکن عزیزان من، حقائق عالم کو بے حجاب دیکھنے والا، اسرار کائنات کے ہر رخ سے ہر نقاب الٹ دینے والا، دین اسلام کا سچا دائی، یہ رشوت کب قبول کر سکتا تھا جس کی فراست نور خداوندی سے روشن تھی؟ کافروں کی چالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے مخفی رہ سکتی تھی؟ کیسے؟ فدا کا ابی و امی و روحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود علماء کی باتیں سن کر صاف انکار کر دیا۔ تو یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی، اس کا یہ شان نزول ہے، یہ اس کے پیچھے یہ واقعہ ہے یہ سارا، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ حیرت ہوتی ہے اس یہودی اور گھٹیا ذہنیت کو مسلمان کہلانے والے جو لوگ ہیں انہوں نے کیوں اور کیسے قبول کر لیا، بڑی حیرت کی بھی بات ہے لیکن افسوس کا بھی مقام ہے۔
اللہ تعالیٰ بچائے اس شر سے تمام مسلمانوں کو، تمام عالم اسلام کو۔ آیت نمبر 50 میں جاہلیت کا لفظ آیا۔ جاہلیت اس نظام حیات کو کہتے ہیں جہاں قانون سازی کا کامل اختیار خالق کائنات کو نہ ہو بلکہ انسانی اغراض اور خواہشات کے ہاتھ میں ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم کو ان آسمانی کتابوں کی اطاعت یعنی کہ اس کی فرما برداری کرنا، ان کتابوں کی اتباع کرنا تمہیں تم یعنی کہ اپنے اوپر بوجھ سمجھو نا، جن کتابوں کے اندر اللہ کہتا ہے ہدایت ہی ہدایت ہے، نور ہی نور ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم دور جہالت کے اس ظالمانہ نظام کو اپنانا چاہتے ہو جس میں امیر کے لیے الگ قانون ہے، غریب کے لیے الگ قانون ہے، حاکم کے لیے الگ قانون ہے، محکوم کے لیے الگ قانون ہے، طاقتور کے لیے الگ قانون ہے، کمزور کے لیے الگ قانون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ذرا سوچو، تمہارا یہ بنایا ہوا جو قانون ہے نا، یہ بہتر ہے یا اللہ کا بنایا ہوا جو نظام عدل ہے، جو نظام انصاف ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ عدل و انصاف کے اوپر مبنی اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے، کیا یہ بہتر ہے یا جو تمہارا بنایا ہوا قانون ہے وہ بہتر ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہی بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہی بنایا ہوا جو قانون ہے وہی سب سے بہتر ہے۔ اور اگر اسی قانون کو نافذ کیا جائے اور اسی نظام کی اور اسی قانون کی پیروی کی جائے تو ظاہر ہے سارا معاشرہ ہی نہیں پورے بلکہ عالم اسلام ہی نہیں پوری کائنات کا نظام بدل کے رہ جائے گا۔ ہر چیز کے اندر جب انصاف ہوگا اور منصف جو انصاف کرنے والے جب ان احکامات کے مطابق اللہ تعالیٰ کے جو بتائے ہوئے احکامات ہیں ان کے مطابق فیصلے کریں گے تو آٹومیٹکلی ہر جگہ کے اوپر نظام عدل قائم ہو جائے گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ کا ہی جو نظام اور قانون ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس نظام کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی ادائیگی کی بھی ہم سب کو طاقت عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔ میرے اس چینل قرآن ہماری زندگی کو آپ سب لائک بھی کیجئے، کمنٹ بھی کیجئے، اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔